نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول محمد فيقول بك امرت ان لا افتح لاحد قبلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ باب و فضائل سید المرسلین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل کا بیان اور انبیاء کرام کا ذکر گزر چکا. باب و ذکر الانبیاء. کل کے درس میں عرض کیا صاحب کتاب اس میں وہی حدیثیں ذکر کریں گے جو حضور کے معجزات و کمالات پہ دال ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھٹکاؤں گا، کھلواؤں گا دروازہ، تو خازین جنت رضوان جنت کہے گا آپ کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہے گا یا رسول اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے کہ پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، لہذا وہ باب الجنہ جنت کا دروازہ کھولے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کے لیے دروازہ کھلوائیں گے. جتنی بھلائیوں کے دروازے ہیں جب حضور ہی سے کھلے ہیں، کرم کا دروازہ، عطاؤں کا دروازہ، نعمتوں کا دروازہ، فضل کا دروازہ، رحمت باری کا دروازہ، خدمت خلق کا دروازہ، عطاؤں کا دروازہ، جتنے دروازے ہیں، جود و کرم کا دروازہ، یہ سب حضور ہی نے کھولے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود. جود کا دروازہ، کرم کا، سخا کا دروازہ آپ سے کھلا. تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شفیع فی الجنہ فلم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وَإِنَّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کے بارے میں پہلے شفاعت کرنے والا، یعنی میں پہلا وہ ہوں جو شفاعت کر کے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا. اس سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت کے داخلے کے لیے سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں. حضور فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس قدر میری تصدیق کی گئی ویسی تصدیق انبیاء میں سے کسی کے نہیں کی گئی. مطلب جتنے زیادہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئے اور ایمان لا کر جتنے زیادہ لوگوں نے میری تصدیق کی، اتنی انبیاء میں سے کسی کی تصدیق نہیں کی گئی. ظاہر ہے کہ حضور کے امتی کی تعداد زیادہ ہے. کل کے درس میں عرض کیا 120 صفحے ہوگی سارے لوگوں کی، آدم سے قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان میں سے 80 صفحے صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی ہوگی. تو زیادہ امت کے لوگ ملے اور
پوری دنیا میں آپ کا کلمہ پہنچا اور لوگوں نے آپ کی تصدیق، آپ کی رسالت، آپ کے نبوت کو مانا۔ اتنے زیادہ لوگ کسی بھی نبی پہ ایمان نہیں لائے جتنے حضور پہ لائے۔ تو حضور کہتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ میری تصدیق کی گئی، مجھ سے زیادہ نبیوں میں کسی کی تصدیق نہیں کی گئی، بلکہ انبیاء میں کچھ وہ ہیں صدقہ من امت ما صدقہ من امت الا رجل واحد، کچھ وہ ہیں کہ ان کے ایک ہی آدمی نے تصدیق کی ہے۔ یعنی کچھ لوگ انبیاء میں ایسے گزرے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے، ان کو ماننے والے، تصدیق کرنے والے ایک ہی انسان گزرا ہے، ایسے بھی گزرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَن مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ تھوڑے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ 900 سال تک دین کی خدمت کیے، تبلیغ کرتے ہیں 900 سال تک، مگر 90 یا 100 لوگ ہی ایمان لے آتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ تو کچھ وہ ہیں انبیاء میں کہ ایک ہی آدمی ان پر ایمان لے آیا، اور میں وہ ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ امت میں میری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنہ فطاف به النزار فيتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلك اللبنہ فكنت انا سددت موضع اللبنہ ختم بالانبیاء بنیان و ختم بالرسل وفی روایت انا لبنۃ وانا خاتم النبیین متفق علیہ۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور نبیوں کی مثال، میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسی ہے اس محل کی طرح، اس قصر کی طرح، اس عمارت کی طرح ہے۔ مثال دیکھ کر حضور سمجھا رہے ہیں تاکہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جس کو تعمیر کیا گیا، بہت اچھا محل بنایا گیا، مگر اس میں موضع ترک منہ موضع لبنہ، مگر اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی گئی۔ اس حدیث میں نبوت کو محل کہا گیا ہے، مثال دی گئی ہے نبوت محل ہے، اور اس کی اینٹیں جو ہیں وہ انبیاء ہیں، انبیاء کرام اینٹیں ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے اور نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل جو بہت اچھا تعمیر کیا گیا مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں فطاف به النزار، تو لوگ اس محل کو دیکھ رہے ہیں، کتنا اچھا محل ہے، اچھا حسن والا، بہتر اس کی تعمیر، دیدہ زیب ہے، جاذب نظر ہے، بڑا عمدہ محل ہے۔ فیتعجبون من حسن بنیانی، لوگ اس محل کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ الا موضع تلک اللبنہ، مگر کہتے ہیں کہ اتنا اچھا ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اتنا اچھا محل ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی گئی۔ جیسے بھئی عمارت بن گئی مگر یہاں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو تو کیسا لگے گا؟ دیکھنے والا دیکھے گا بہت اچھا ہے، بہتر بنایا ہے، مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں باقی رکھی گئی، ادھر جو ہے سوراخ کیوں ہے؟ تو آقا کہتے ہیں کہ دیکھنے والا اس محل کو نبوت کے دیکھے گا اور اس پہ گشت کرے گا اور تعجب کرے گا۔ یتعجب من حسن بنیانی، اس کی حسن، اس کے بناوٹ، اس کے حسن، اس کے جو ہے تعمیر کی خوبی کو دیکھ کر وہ تعجب کرتا ہے، مگر کہتا ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ۔ آقا فرماتے فکنت انا، تو سنو وہ ایک اینٹ میں ہوں، سددت موضع لبنہ، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ اس ایک اینٹ کی جگہ کو پور کر دیا۔ اب میرے ذریعہ وہ ایک اینٹ کی جگہ پور ہو گئی۔ وختم بالرسول، اور سنو
مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا. یعنی ایک تعمیر جو نبوت کا مکان و محل ہوا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. انبیاء آتے رہے، ایک ایک اینٹ رکھ دی گئی. آدم، شیش، داؤد، زکریا، عیسیٰ، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، جناب جو ہے ذوالکفل، دانیال، یہ سب انبیاء و مرسلین آتے رہے. ایک ایک اینٹ رکھی جاتی رہی، ایک کی جگہ باقی تھی. وہ رب نے مجھے بھیج کر اس کو پور کر دیا. سنو، اب عمارت مکمل بن گئی. وختم بالرسل، اور اب رسولوں کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے آقا فرماتے سنو، انا لبنا، میں ہی وہ اینٹ ہوں جو خالی جگہ تھی، میں ہی وہ اینٹ ہوں. وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں. اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے، جو تھا وہ مکمل ہو گیا. گویا حضور بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. چاہے لوگ آئیں اپنے آپ کے گمان میں وہ یزعم انہ نبی، وہ اپنے آپ کو نبی سمجھے، میرے بعد کسی اعتبار سے کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی نہ تحتی، اس طرح کی جو باتیں قادیانیوں کی طرف سے اور جو ہے دوسرے باطلوں کی طرف سے، وہی کسی اعتبار سے حضور کے بعد نبی نہیں، حضور خاتم النبیین ہیں. کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کوئی اور پھول کھلے کہاں، نہ جگہ ہے جوشی سے حسن سے. کوئی پھول کیسے کھلے گا، جگہ ہی نہ رہی چمن میں. کوئی پھول کہاں کھلے، نہ جگہ ہے جوشی سے حسن سے، نہ بہار آور پہ رک کرے کہ جھپک پلک کی تو خار ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتم النبیین ہیں. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، ٹٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا. حضور خاتم النبیین ہے. قال حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما من انبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات ما مثلہ من آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتی تو وحیاً احو اللہ الیہ فرجو ان اکون اکثرم تابعا یوم القیامہ. متفق علیہ. یہ حدیث متفق بخاری اور مسلم میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نبیوں کی جماعت میں کوئی نبی ایسے نہیں تھے. ما من نبی جن، نبیوں کی جماعت میں کوئی نبی ایسے نہیں تھے مگر یہ کہ انہیں اتنے ہی معجزات دیے گئے جتنے لوگ ان جیسے معجزوں پر ایمان لے آئے. انہیں اتنے ہی معجزات دیے گئے کہ جتنے لوگ ان جیسے معجزات پر ایمان لے آئے. اگر ایک معجزہ کی ضرورت ہے اور ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو اللہ نے نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے. جتنے حالات جیسے ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 معجزے عطا فرمائے. آپ مردہ زندہ کرتے ہیں، آپ کوڑ کے مریض کو شفا دیتے ہیں، آپ اندھوں کو آنکھیں دے دیتے ہیں، اور انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، یہ ان کا قول جناب عیسیٰ کا قرآن میں نقل ہے. فرماتے اور میں تمہیں بتاتا ہوں آؤ تم اپنے گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو. 4 معجزات ملے. اسی طرح حضرت موسیٰ کو، اسی طرح اور انبیاء کو آقا فرماتے ہیں کہ یہی حال ہے. ما من نبی الا قد اوتی من الآیات مثلو، کہ انبیاء میں سے جو جماعت نبیوں کی ان میں کوئی نبی نہ تھے مگر انہیں اتنے ہی معجزات دیے گئے جتنے پہ ان کی قوم ایمان لے آئے. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي، اور حضور فرماتے ہیں میں اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی معجزہ دیا، خصوصی معجزہ یہ بتانا مقصد ہے کہ اور بہت سارے معجزات ہیں مگر یہ خصوصی معجزہ خاص جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور
مقام ظاہر ہو. فرماتے ہیں مگر میں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا وہ وحی ہے. کیا ہے؟ وحی ہے. اولا الیہ، جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی، یعنی اللہ حضور کی طرف وحی کرتا ہے. اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن میرا معجزہ ہے. اور اس کی جو ہے سب سے بڑی کرامت یا یہ سب سے بڑے معجزے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک. دوسری کتابیں ختم ہو گئی، غلط لوگوں نے اس پہ بیان دے دیا، تحریف ہو گئی، اس کو بدل ڈالا، آیتیں بدلی، احکام بدلے، سب بدلا. 1400 سال ہو گئے، قرآن ویسا ہی ویسا ہے. ہزاروں لوگ آئے مٹانے کے لیے، یہ آیت بدل دو، لفظ کفر کو بدل دو، اس میں یا الکافرون آیا ہے، لفظ کافر کو بدل دو، ہماری قوم کا دل دکھتا ہے، یہ بدل دو، وہ بدل دو، یہ لفظ جہاد والی آیتیں بدل دو. 1400 سال آئے بدلنے والے، ان کے باپ دادا بدل کے قبر میں پہنچ گئے، قرآن ویسا کا ویسا. وہ سب مر گئے، مٹی میں مل گئے، تاریخ اتہاس میں ان کا نام تک نہیں رہا، وہ ختم ہو گئے، فنا ہوئے. 14 صدیاں بیت گئی. حضور کا معجزہ جیسے الف پہ سے تھا، آج بھی الف وہاں ہے، وہی معجزہ ہے، اس پہ کمی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس پہ کوئی کمی نہیں، 1400 سال سے ویسا ہی ہے. اور بے شمار معجزات، مگر یہ بڑا معجزہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا وہ وحی ہے. او اللہ حضور. اور علماء کہتے ہیں یہ وہ وحی جو اللہ نے ان کی طرف کی، یہ وحی مطلوع ہے. وحی ہے مطلوع. وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ وہ وحی جو قرآن میں تلاوت کی جائے. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد سورت ملائی جاتی ہے. یہ قرآن میں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن وحی مطلوع ہے، یعنی ایسی وحی ہے جو حضور پہ تلاوت کی گئی. اس کے علاوہ وحی غیر مطلوع، وہ وحی جو وحی تو ہے مگر قرآن کی طرح اس کو نماز میں تلاوت نہیں کیا جاتا. وہ یہی حدیثیں ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کا قول ہے، اور حضور جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے کہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور محبوب جو کہتے ہیں وہ نہیں مگر عین اللہ کی طرف سے وحی. تو یہ بھی وہی ہے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے، مگر فرق کیا ہے کہ اسے قرآن کی طرح نماز میں تلاوت نہیں کیا جاتا، مگر یہ بھی وحی الہی ہے. حضور نے جو فرمایا حکم رب سے فرمایا. وہ ارجو، اور حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ میں قیامت کے دن تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ تابعین والا، یعنی سب سے زیادہ قیامت میں میری اتباع کرنے والے اور میرے فالوورز اور میری امت کے لوگ ہوں گے. سب نبیوں سے امت میں کثرت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. متفق علیہ. یہ حدیث متفق بخاری اور مسلم میں ہے. یہ کمال مصطفیٰ، یہ معجزات مصطفیٰ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی. اعلی حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح ہمیں. تو ہی سروری ہر دو جہاں شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. الفاتحہ.